السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، کل تفسیر میں جو باتیں گزری ہیں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا معاملہ اور ابلیس کا انکار کرنا، اور ابلیس کون تھا، اس کی اصل کیا تھی، اس کی پیدائش و تخلیق کس چیز سے ہوئی تھی، فرشتوں کی تخلیق کن سے ہوئی تھی، یہ تمام باتیں تھیں۔ ان میں دو باتیں جو بہت ہی اہم ہیں اور بنیادی ہیں، وہ آج کی تفسیر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم، دوسرا ابلیس کا انکار کرنا۔ سجدے کے تعلق سے مفسرین نے دو تین خیالات اپنے اپنے طور پر انہوں نے بیان کیے۔ سجدہ اسلام سے پہلے جو شریعتیں رہیں ان کے اندر سجدے کا حکم رہا ہے، اور سجدہ یہ سلام، تعظیم اور تکریم کے معنی میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی بات کے ماتحت ہی یہ حکم دیا گیا، اسی لیے اللہ کی اطاعت ضروری اور واجب تھی، اسی لیے سب نے سجدہ کر دیا۔ اب یہ سجدہ ہے کیا؟ آدم کی تعظیم، تکریم، سلام کے معنی میں تھا، اور اگلی شریعتوں میں سجدہ منع نہیں تھا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں اور آپ کے حالات میں یہ چیز ملتی ہے، سورہ یوسف کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے، مصر پہنچے، باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیاں سوتیلے بھائی تھے، ان میں ایک حقیقی بھائی تھا بنیامین، سب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا جو تخت تھا، شاہی تخت جس پر آپ بیٹھتے تھے، وہاں ان کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد سب حضرت یعقوب کو سجدہ کیے۔ یہ سجدہ، یہ جو حکم رہا ان کی شریعتوں میں، منسوخ ہو گیا۔ ناسخ ایک ہے، منسوخ ایک ہے۔ کئی ایسے احکام ہیں آیت سے آیت کو منسوخ کرنے والے، یا آیت کو حدیث کے ذریعے منسوخ کرنے والے۔ اگلی شریعتوں میں سجدے کا حکم تھا اور اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ بعض مفسرین نے یہ بات ہی بتلائی ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم ہوا، حضرت آدم یہ قبلے کے کیفیت میں، قبلے کی حالت میں رہے، اس طریقے سے وہ سجدہ ہوا۔ اس طریقے سے دو تین باتیں ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے، جو صحیح قول جس پر اتفاق ہے اس پر یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور فقہ کے اندر ان کو بڑی صلاحیت تھی مسائل کے معاملے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھی بھیجا تھا۔ اس موقع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ تم یمن جا رہے ہو، کوئی ایک مسئلہ سامنے آ جائے تو تم کیسے حل کر سکو گے، اس کا کیا جواب دو گے، لوگوں کی رہنمائی کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ میں قرآن کریم میں غور کروں گا، اس کا حکم مل جائے گا، آیتیں رہیں گی، کوئی بات رہے گی، اس کے ذریعے سے میں بیان کر لیتا ہوں۔ اولم تجد فی کتاب اللہ، اگر تمہیں کوئی آیت نہیں ملی، کوئی حکم اس میں نہیں ملا، اس مسئلے کو تم حل نہیں کر سکے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس وقت آپ کے عمل کو دیکھوں گا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ کی حدیثوں کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے اقوال کو، ان چیزوں کو دیکھ کر میں اس مسئلے کو حل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے یہ بات کہی، اولم تجد، اگر حدیث میں تمہیں کوئی بات نہیں مل سکے، جو مسئلہ سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے، جو مقدمہ ہے، کوئی واقعہ ہے، اس کا حکم جاننا چاہتے ہیں لوگ، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ حدیث میں بھی اگر نہیں مل سکے تو کیا کرو گے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا، اجتہد بالرأی، میں قرآن کی آیتوں میں غور کروں گا، حدیثوں کو غور کروں گا، اس کے بعد میں اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کا معنی قرآن اور حدیث کے آیتیں جو حدیث میں آیتیں ہوتی ہیں، جو حدیثیں ہوتی ہیں، ان میں کیا حکم ہے، کس لیے یہ کہا گیا ہے، کس موقع پر کہا گیا ہے، اس میں کیا علتیں ہیں، اس سے کیا معنی نکل سکتا ہے، اس سے دوسرے مسئلے میں کوئی مدد مل سکتی ہے، اس طریقے سے میں اجتہاد کروں گا اپنے رائے کے ذریعے سے۔ جیسے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھوں، شراب حرام ہے نشے کی وجہ سے۔ اس زمانے میں جس طریقے کی شرابیں بنائی جاتی تھی، آج وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس میں ایک بات یہ مل رہی ہے، شراب کو حرام قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر نشہ ہے۔ اب یہاں ہمارے مجتہدین نے یہ بات سامنے رکھی، جس چیز میں بھی نشہ پایا جائے، کسی بھی دور کی بنائی ہوئی شراب ہو، جو بھی چیز ہو، اگر اس میں نشہ ہے تو یقیناً وہ حرام ہے۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غمخوار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غمخوار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غمخوار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غمخوار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا۔ اس طریقے کے ہمارے ائمہ اربعہ نے بھی اس قسم کے مسائل بیان کیے اور انہوں نے اس معاملات کو پیش کیا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شامیوں کے پاس یہ عادت ہے، شام ایک علاقہ ہے، اس میں بہت سارے صحابہ کرام بھی رہے ہیں، شامیوں کی عادت ہے وہ اپنے علماء کو، مشائخ کو، احبار کو، بزرگوں کو اور بادشاہوں کو، سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ ان کے مقابلے میں بہت کچھ مستحق بھی ہیں، حقدار بھی ہیں، آپ کی ذات اس کی حقدار بھی ہے، مستحق بھی ہے، سزاوار بھی ہے،
کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جواب دیا، اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دینے والا ہوتا تو میں شوہروں کو اجازت دیتا، بیویوں کو اجازت دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ حدیث حضرت یوسف کے حکم کے مطابق جو بھی ان کی کتاب آسمانی ہدایتیں جو رہیں یا اور انبیاء کرام کے پاس جو کچھ رہیں، وہ جو بھی معاملہ ہے وہ سارے احکام منسوخ ہو گئے۔ اب سجدہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب حضرت آدم کو سجدہ ہوا تھا، خود اللہ کا حکم تھا، وہ ان کے لیے سلام اور تعظیم اور تکریم کے معنی میں تھا۔ اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے سجدے کو سجدہ تعظیمی، سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ، اس طریقے کی کچھ باتیں کہی ہیں، لیکن امت کی اکثریت، جمہور، سب کا اتفاق یہ ہے کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے۔ سجدہ کیا ہے؟ وضع الشیء علی الارض، وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا، انتہائی تعظیم اور تکریم، انتہائی عاجزی، وہ ان کی ساری کی ایک کیفیت ہے۔ یہ کیفیت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو بات ختم ہو گئی۔ اب کسی حالت میں کسی کے لیے بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات میں ہمیشہ اپنے خطبات میں بھی میں کہا ہوں، سجدہ یہ اللہ کا حق ہے، لہٰذا آپ یہ حق کسی انسان کو بھی نہ دیں، کسی خبر کو بھی، کسی مردے انسان کو بھی، نہ کسی زندہ انسان کو یہ نہ دیں۔ حق اللہ کا ہے، اللہ کا حق چھین کر کسی اور کو نہ دیں۔ اسی طرح طواف ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ طواف بیت اللہ کا حق ہے، بیت اللہ ہی کا طواف ہونا چاہیے اور کسی چیز کا طواف نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا بیت اللہ کا حق چھین کر دوسروں کو طواف کرنا، اللہ کا حق چھین کر دوسروں کو سجدہ کرنا، شریعت میں اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ تو یہ ضروری وضاحت تھی۔ اور سجدہ یہ نیکی کے اعتبار سے یا تعظیم کے اعتبار سے جس پہلو سے بھی اللہ نے حضرت آدم کے حق میں کروایا، خود اللہ نے حکم دیا، تو یہ پہلی نیکی ہے۔ اس اعتبار سے ایک اچھا کام تھا، اس اعتبار سے بات کی شریعت میں منع کر دیا گیا، یہ الگ پہلو ہے۔ دوسری چیز سب سے پہلی جو ناپسندیدہ اور بری چیز تھی وہ ابلیس سے ظاہر ہوئی۔ آدم سے سجدے کا معاملہ ہوا، ابلیس سے تکبر کا معاملہ ہوا، انکار کا معاملہ ہوا۔ اس نے تکبر کیا۔ تکبر اس لیے کیا کہ وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند، علم والا، سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ حضرت آدم کی حالت کو دیکھ کر کہ مٹی سے ہوئے ہیں، میں آگ سے ہوا ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، تو اس کے اندر اب تکبر آ گیا تھا۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، یہ شیخ سعدی کا شعر ہے، ان کی کتاب کریمہ ہے، اس کے اندر ہے۔ انہوں نے کئی اشعار اس موضوع پر کہے ہیں۔ کہا کہ تکبر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور یہ کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگرچہ کہ کچھ حرکات یا سکنات یا آدمی کے لب و لہجے سے، چال چلن سے یا کسی اور طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ یہ کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ گفتگو میں اگرچہ کہ آدمی متکبر دکھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں تکبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو گویا تکبر ایک ایسی کیفیت ہے جو آدمی کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صحیح طور پر جانتے ہیں، اور کوئی آدمی نہیں جانتا۔ تکبر کے تعلق سے ایک حدیث بھی ہے، مفسرین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت سخت حدیث ہے۔ اب تکبر کتنی بڑی چیز ہے۔ وہ کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزازیل، جو ابلیس کا دوسرا نام ہے،
اس کے اندر تکبر تھا، جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور ہر طرح کی اس سے دور کر دیا گیا اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللعنت ابعد من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، محروم ہو جانا، خدا کی پھٹکار پڑنا، خدا کا غضب، ناراضگی اس پر ظاہر ہو جانا۔ تو گویا یہ دنیا میں سب سے پہلے تکبر کا اظہار ابلیس سے، شیطان سے ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ لعنت اللہ یہ لفظ اس کے اوپر آ گیا۔ تو اس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا کہ تکبر کا اظہار آدمی کے اندر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سجدے کے بعد جو آیتیں جو چل رہی ہیں، چونکہ موضوع سے جڑی ہوئی ہیں، کہ آدم علیہ السلام جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے ان کی پھسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ مفسرین میں سے ایک جماعت کا خیال ہے جنت میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اونگنی آ گئی، نیند کی کیفیت ہوئی، شیطان کا معاملہ، یہ سجدے کا معاملہ، ساری چیزیں ہوں گی۔ حضرت آدم اونگنی کی کیفیت میں رہے، کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے تو اچانک انہوں نے اپنے پاس حوا کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیند کی حالت میں ان کی پھسلی سے حوا کو پیدا فرمایا۔ حوا جب ان کے سامنے رہی تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایک محبت، ایک کشش پیدا ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا یہ کیفیت یہ ہوئی ہے کہ حوا آدم ہی کے بدن کا ایک حصہ ہے، ان کا خون، ان کا گوشت، ان کا پوست یا ان کا حصہ ہے، کوئی الگ چیز نہیں، الگ جنس نہیں، بلکہ آدم ہی کا ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے محبت ان کے اندر آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کی محبت بھی آدمی کے اندر فطری طور پر پائی جاتی ہے، وہ یہی کشش ہے کہ اولاد بھی والدین کا حصہ ہے۔ حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کا حصہ تھی، اسی لیے آدم علیہ السلام کے اندر رغبت بھی ہوئی، کشش بھی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور یہ اپنی زوجیت میں آ گئی۔ ایک طبقہ مفسرین کا یہ بات بیان کر رہا، دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جنت میں تھے اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ سو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پھسلی سے ہی حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس وقت حضرت آدم نیند سے بیدار ہوئے تو فوراً انہوں نے حوا کو دیکھا تو کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور اللہ نے مجھے اس لیے آپ کے حصے سے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ رہوں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام حوا کے سامنے آنے سے پہلے بے چین، مضطرب، پریشان تھے، آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا، تو اسی وجہ سے حضرت حوا نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کی تسکین، سکونت، قلب میں طمانینت اور اس طرح کی کیفیت آپ کے اندر میرے ذریعے سے تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں عام انسانوں کے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہاں بھی تسکین کا لفظ ہے، وہاں بھی سکینت کا لفظ ہے، اور حدیث کے اندر بھی سکینت کا بھی لفظ ہے کہ حضرت حوا تسکین کا سبب بنی، سکون کا سبب بنی، قلب میں طمانینت کا سبب بنی۔ ایسے ہی ہم نے تمہیں جوڑے بنا دیے ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکونت کا ذریعہ ہے، تم ان کے ساتھ رہو۔ یہ صرف مرد کے لیے تسکین کی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے مرد بھی عورت کے لیے بھی تسکین کا سبب ہے، ایک دوسرے کے لیے سکینت کا معاملہ ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ کیفیت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی برکت سے، ویسے تو مرد عورت کہیں بھی ملے تو یہ تسکین، قلب میں محبت، یہ الگ بات ہے، وہ حوث کی بات ہے یا شہوت کی بات ہے۔ سکینت کا نازل ہونا قلب کے اندر یہ نکاح کے کلمات کی برکت سے ہے، اللہ کے نام پر انہیں حلال کر لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے دلوں میں محبت بھی ڈال ڈالی، رحمت بھی ڈال ڈالی اور سکینت بھی ڈال دی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، گویا یہ مرد
عورت کوئی الگ چیز نہیں، وہ ان کے لیے لباس ہے، یہ ان کے لیے لباس ہے۔ جیسے لباس بدن سے لگ کر رہتا ہے، جیسے لباس آدمی کے عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، ہر طرح سے بدن کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے ایک لباس ہے ہر معاملات میں۔ یہ کہہ کر دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت پیدا فرما دی۔ اب جنت میں جو واقعہ پیش آیا وہ اس آیت کے اندر آ رہی ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم دونوں جنت میں رہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں، میاں بیوی کی شکل میں ہیں۔ ایک بات، بعض مفسرین نے جنت کی بات کہی کہ جنت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو، دونوں قول اپنی اپنی جگہ، مفسرین حدیثوں کے لحاظ سے اس طرح کی مختلف باتیں آتی ہیں، اس میں قول کوئی ضعیف رہتا ہے، کوئی خبیر رہتا ہے، کسی کے قول کی بنیاد حدیث پر ہوتی ہے، کسی کی آیت کی بنیاد کہیں اجتہاد، قیاس، یہ اپنے رائے کے طور پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں حکم دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ اس جنت میں جو ایک درخت ہے اس کے قریب مت جائیے۔ درخت کی تفسیریں بہت ہیں، کون سا درخت تھا، کسی نے انجیر کہا، زیتون کہا، کسی نے اور کہا، لیکن یہوں کے درخت کی بات پر اکثر مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ درخت، اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس کے قریب مت جاؤ۔ اب شیطان نے وہاں ان کو بہکا دیا، جس کی وجہ سے وہ جنت میں سے باہر نکال دیے گئے۔ اب جنت میں حضرت آدم کتنی مدت رہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک، اتنا وقت، اتنے وقت تک وہ جنت میں رہے، پھر وہ کھا لینے کی وجہ سے ان کو باہر نکال دیا گیا۔ یہ بات ابھی عصر سے مغرب کا بظاہر ہمیں مختصر لگ رہا ہے، لیکن وہ لمبی مدت ہے، 130 سال کی جو مدت ہوتی ہے وہ اتنی لمبی مدت بتلا دی گئی۔ بہرکیف وہ غیبی چیز ہے، کتنی مدت ہوگی اس طریقے سے تعین کرنا کہ کتنا عرصہ رہے ہیں، صحیح طور پر اس کا کہنا مشکل ہے۔ اتنا یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو جنت، کیونکہ جیسے وہ پھل کھا لیے ان کو انسانی حاجت کی ضرورت پیش آ گئی، تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں کہ انہیں حکم دینے کے باوجود انہوں نے یہ کیا، شیطان کے بہکاوے میں آئے، لہذا تم دونوں جنت سے باہر نکل جاؤ۔ یہ کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، لہذا تم یہاں سے نکل کر باہر۔ حضرت آدم بھی وہاں سے نکالے گئے، حضرت حوا بھی نکال دی گئی، ابلیس کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا۔ ابلیس کو بصرہ کے قریب ایک مقام میں وہاں پھینک دیا گیا۔ حضرت آدم کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ہندوستان میں آپ اترے، اس کو بیان کرنے والے سدی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ ابن عساکر کی ایک روایت ہے، نزل آدم بالہند، آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، اس کی جگہ کا بھی ایک نام بتلا دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ حوا علیہ السلام کو جدہ میں وہاں یہ اتارے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر پہنچے تو ان کے ساتھ جنت کی دو چیزیں تھیں، ایک سر پر وہاں کے درختوں کے کوئی ایک چیز تھی، اور اپنے ساتھ ایک درخت کا ایک معاملہ رہا۔ وہ درخت خوشبودار درخت تھا، وہ ہندوستان میں رہا، جتنے بھی خوشبودار درخت پھیلے وہ اسی بنیاد پر یہاں پھیلے۔ یہ مفسرین کی رائے ہے کہ جنت کی چیز ہندوستان کو پہنچی، خوشبودار درخت، وہ ان کے ساتھ جو ڈالی تھی یا سر پر جو چیز تھی پتوں کی شکل میں، وہ خوشبودار پتے تھے، اس سے بھی یہ جدہ میں رہی۔ اس کے بعد کئی دنوں کے بعد میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب اتنی لمبی مدت کیسے پہنچے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے وہاں ان لوگوں کو دونوں کو ملا دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے دونوں کو اس مقام پر ملا دیا۔ اور ابلیس کو بصرہ نامی کوفہ جو عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں ابلیس کو بھیج دیا گیا تھا۔ تو
تو بہرکیف یہ آدم علیہ السلام کے تذکرے کی مناسبت سے یہ باتیں تھیں. میں اب اس گفتگو کو یہاں ختم کر دینا ہے مناسب سمجھتا ہوں. اس کی تفصیلات حدیثوں کی روشنی میں، تفسیرات کی روشنی میں کئی صفحات پھیلے ہوئے ہیں. اب یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر بڑی تفصیل سے جا رہا ہے. یہودیوں کا ذکر، یہودیوں کی پوری تاریخ آ رہی ہے، کیسے تھے، اخلاق کیا تھے، نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے تھے، اللہ کی ان پر کیا نوازشیں ہوئیں، اللہ کا ان پر کیا کیا غضب ہوا. کئی آیتوں میں یہ چیز چل رہی. ایک بات کہہ کر گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. یہودیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی علم تھا، بلکہ حضور کی پوری صفتیں، عادتیں، مزاج، مدینہ پہنچنا، وہ ساری باتیں ان کے نبیوں نے، ان کی کتابوں نے، مذہبی روایتوں نے، تاریخی بیانات سے یہودیوں کا بچہ بچہ واقف تھا. قرآن نے ایک مقام پر ذکر کیا اسی سورہ کے اندر، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہود حضور کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور یہ مثال دی جا رہی ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا باپ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے. باپ اپنے بچوں کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتا، ایسے ہی یہود بھی کبھی حضور کے پہچاننے میں غلط نہیں ہے، بالکل صحیح طریقے سے جانتے ہیں. اور ایک خاص ان کی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ مومن تھے، اہل ایمان تھے، مسلمان تھے، آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ کی شریعت پر وہ لوگ عمل کرتے. یہ الگ بات ہے ان میں کچھ لوگ بگڑے ہوئے تھے، بدعات، خرافات، نافرمانیوں اور گناہوں میں تھے، وہ الگ پہلو تھے. ان میں اکثریت اہل ایمان تھے. یہ کافروں کے مقابلے میں جب بھی کوئی جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے تورات کی جن آیتوں میں رہا ہے، تورات میدان جنگ میں لے آتے اور ان آیتوں پر انگلی رکھتے اور کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دنیا میں آنے کی تو نے بشارت دی ہے، وعدہ کیا ہے، ان کے صدقے میں ان کافروں کے مقابلے میں ہمیں کامیابی عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا سن لیتا تھا. صرف جنگوں کا معاملہ نہیں، کئی ایسے بلائیں اور مصیبتوں کے معاملے میں، آفتوں کے معاملے میں بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکت سے، اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، وہ خود دعائیں قبول ہوتی. یہ سدی نے، امام سدی نے، مفسر سدی نے اس کو بیان کیا ہے. وہ بھی اسی پاری کی ایک آیت ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ کافروں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے فتح و نصرت کو طلب کرتے تھے. پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر ایک مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے صحابہ کو ہدایت دی گئی. صحابہ کوئی بات سمجھنا ہو تو پوچھتے تھے، رائنا یا رسول اللہ، ہماری طرف رعایت کیجئے، آپ نے جو کہا پھر دوبارہ اس کو بیان کیجئے. یہ معنی رائنا کے لفظ کے اندر کئی معنی تھے. بعض معنوں کے اندر حقارت، تحقیر، یہ بالکل بے ادبی کا مفہوم پایا جاتا تھا، چرواہے کا معنی بھی پایا جاتا تھا. آپ ہمارے سے روایت کیجئے، ہم آپ کے ساتھ روایت کریں گے، برابری سرابری اس قسم کی بات تھی. تو اللہ تبارک و تعالی ان باتوں سے واقف تھا. اور یہود تانا دے رہے تھے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کو راعی کہتے ہیں. راعی ایک بگڑا ہوا معنی تھا جو ادب سے، تہذیب سے اور حضور کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بالکل گرا ہوا لفظ تھا. یہ یہود اپنے آپ میں خوش ہو رہے تھے، دشمن بھی خوش ہو رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے اہل ایمان، اے مومنوں اور مسلمانوں، جب بھی تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید وضاحت چاہتے ہیں یا تفصیل چاہتے ہیں تو آپ رائنا کا لفظ مت استعمال کرو، انظرنا کا لفظ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، یہ جملہ استعمال. کیونکہ اس لفظ سے حضور کی تحقیر کا معنی وہ لوگ لے رہے تھے. صحابہ اس لفظ سے یہود کیا معنی لے رہے جانتے نہیں تھے.
ان کے دلوں کی کیفیت کو وہ آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ان کو نازل فرمائی۔ اس سے ایک بات کیا سامنے آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا معاملہ ہو، آپ کے نام کا معاملہ ہو، تو اہل ایمان کو پورے ادب اور احترام، تعظیم و تکریم کا خیال رکھنا۔ بہتر ہے انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، انشاءاللہ کل پھر دوسری آیتوں کی طرف توجہ دے دوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے معنی و مطالب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حضرات قرآن اور تفسیر کی محبت میں یہاں تک پہنچے ہیں، اے اللہ ان کے ایک ایک قدم پر اس نیکی کو قبول فرما لے اور دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرما۔ رمضان کے رحمتوں سے ہم سب کو بہتر سے بہتر صلہ، انعام، اجر و ثواب عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد